نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب قول اللہ تعالی وهو ألد الخصام. یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں وہ بہت جھگڑالو اور ضدی ہے، جھگڑنے والا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو عاصم نے، وہ ابن جریج سے، وہ ابن ابی ملیکہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الألد الخصیم. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ جو مبغوض، جس پر اللہ کو غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے، سب سے زیادہ غصے والا اللہ کے ہاں آدمی جس پر اللہ کو غصہ آتا ہے وہ ہے جو سخت جھگڑنے والا بد اخلاق ہے. وہ بندہ کہ جو سخت بد اخلاق ہو اور بات بات پہ جھگڑا کرے، لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے کہیں کہ یار دفع کرو، یہ جھگڑالو آدمی ہے، ایسے ہی بات بات پہ تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ جھگڑا بنائے گا، چھوٹی سی بات پر جھگڑنے آ جاتا ہے، بات ہوتی بھی نہیں تو جھگڑنے آ جاتا ہے. ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو اس پر بغض ہے. سخت ابغض اسم تفضیل کا صیغہ، اسم تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے برا جو اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے، یہ ان افراد کے اندر ہے. اس کا باب سے تعلق یہ بنتا ہے کہ جھگڑا اگر ہو بھی جائے، کسی سے اختلاف ہو بھی جائے، تو جھگڑالو بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو سیدھی بات کو بھی الٹا کر دے، جو معاملہ حل ہوتے ہوتے کو بگاڑ دے، ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو الجھتی بات کو بھی سیدھا کرے، ٹیڑھی بات کو بھی سیدھا کرے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ آیت مفسرین کے قول کے مطابق اخنس بن شریک منافق کے بارے میں اتری تھی. لیکن ہر وہ بندہ جو بڑا جھگڑے باز ہو، بڑا جو ہے نا وہ باتوں کو طول دینے والا ہو، وہ اس حدیث کا مصداق ہے. میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں ایسا جھگڑے باز نہیں بننا چاہیے کہ ہر باطل فریق ہمارا انتظار کرے کہ اس پھڈے باز کو لے آؤ بس تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کو لے آؤ تمہارا معاملہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے جو وہ لٹکا دے گا. بس ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سخت جھگڑالو بندہ. باب اسم من خاصم فی باطل وهو یعلمہ. یہ ہے اس کے گناہ کے بارے میں جو جانتا ہے اور پھر بھی وہ باطل پہ جھگڑا کرتا ہے. ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، یہ حق میرا نہیں ہے، یہ حق کسی کا ہے، اس کے باوجود وہ اس پر جھگڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابراہیم بن سعد نے صالح سے، وہ ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عروہ بن زبیر نے ان زینب بنت ام سلمہ تھا، بے شک زینب جو بیٹی ہیں ام سلمہ کی، اخبرت، انہوں نے اس کو خبر دی کہ ان امہا ام سلمہ، ان کی جو والدہ ہے نا ام سلمہ رضی اللہ عنہ، زوج النبی، نبی کی بیوی، اخبرتها عن رسول اللہ، انہوں نے اس کو خبر دی تھی اللہ کے رسول سے، انہ سمع خصومۃ بباب حجرتہ، آپ نے اپنے حجرے کے دروازے پر ایک جھگڑے کی آواز سنی. فخرج الیہم فقال، آپ ان کی طرف نکلے تو آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہوں، انہ وانہ یاتینی الخصم، اور بے شک میرے پاس جھگڑنے والے آتے ہیں، فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، شاید کہ بعض سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا ہے. فاحسب انہ صدق، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. فاقضی لہ بذلک، میں اس جھگڑے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. فمن قضیت لہ بحق مسلم، پس جس کے لیے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں، فانما ہی قطعۃ من النار، وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے. فلیأخذها او لیترکها، چاہے تو وہ اس کو لے لے چاہے وہ اس کو ترک کر دے. واقعہ اس طرح کہ آپ کے حجرے کے باہر جھگڑا ہو رہا تھا، مطلب تھا لوگوں کا کہ اللہ کے نبی آ کے فیصلہ کرے. آپ نکلے، آپ نے فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا سنو میں بشر ہوں،
اشارہ کہ میں علم غیب نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ حقیقت میں کون ہے حق پر، میں نے تو دو فریقوں کی بات سننی ہے، جس کی بات مجھے زیادہ صحیح لگے گی میں اس کے حق میں فیصلہ کر لوں گا، اور جس کی بات زیادہ صحیح لگے ضروری نہیں کہ وہ حق پر ہی ہو، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ زبان کا تیز ہوتا ہے، وہ بات کو ایسے گھما پھرا کے کرتا ہے، اتنی چلاکی اور مکاری کرتا ہے کہ جھوٹا ہونے کے باوجود یوں لگتا ہے کہ یہ بندہ سچ ہے، اور جو بندہ سچ پر ہوتا ہے وہ بیچارہ زبان کی کمزوری کی وجہ سے یا شریف النفس ہونے کی وجہ سے، جھگڑالو نہ ہونے کی وجہ سے وہ چپ چپ رہتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کی تیزی، زبان کی تیزی کی وجہ سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا نا، تو وہ یہ مت سمجھے کہ نبی کے فیصلے سے وہ چیز میرے لیے حلال ہو گئی۔ اگر وہ اس کا حق نہیں ہے نا تو فیصلہ نبی کا بھی آ جائے تو وہ چیز حلال نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو وہ میرے سے فیصلہ کروا کے لے گیا، چاہے تو آگ کا ٹکڑا گھر لے جائے، چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ یہ ہے حدیث۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے، حاضر ناظر آپ نہیں تھے، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، آپ بشر تھے۔ تین چیزیں عقیدے کی، عالم الغیب نہیں تھے، حاضر ناظر نہیں تھے، بشر تھے۔ واضح حدیث کے اندر لفظ ہے میں بشر ہوں۔ تو یہ کتنی واضح حدیث ہے، اس کے باوجود ان احادیث کے جو لوگ یہ نظریات رکھتے ہیں وہ نظریات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ پھر آپ نے یہاں سے ایک اصول دیا، وہ اصول یہ ہے کہ ہر چرب زبان جو ہوتا ہے، زبان کا تیز آدمی وہ حق پر نہیں ہوتا، اور اس سے بڑا اصول کہ اگر عدالت اور قاضی جج آپ کے حق میں فیصلہ کر بھی دے تو اس کے فیصلہ کرنے سے وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہوتی اگر وہ آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہی ہے۔ جو مرضی دیکھیے، اب اللہ کے نبی کہتے ہیں میں فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ جب نبی کے فیصلے سے ایک چیز حلال نہیں ہوئی تو کسی امتی کے غلط فیصلے سے وہ چیز حلال کیسے ہوگی؟ آج دنیا کہتی ہے طاقتور وکیل کر لو، مضبوط وکیل کر لو، بس تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، پھر تمہیں کون روک سکے گا؟ یہ لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن یہ سارے فیصلے دوبارہ کرنے ہیں، یہ سارے فیصلے اللہ کے پاس، دنیا میں سارے وکیل اور جج اور قاضی مل کر فیصلے کر دینا تو وہ چیز پھر بھی حرام ہی رہتی ہے جو کسی کا حق ہے۔ تو اس میں خاص طور پر قتل، زمینوں کے قبضے اور ان سب معاملات پہ ناجائز کیس لڑنے والے، ان کے لیے اس حدیث میں بہت بڑی عبرت ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے، مطلب وہ آگ میں جائے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت کیا کہ جس کو پتہ ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں پھر بھی وہ اس کے لیے لڑتا ہے، وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ اب ایسے وکیل جن کا کاروبار ہی یہ ہے، ان کے گھروں کی روزی حلال کیسے ہوئی؟ جنہوں نے حق اور باطل نہیں دیکھنا، صرف اپنی کمائی کرنی ہے، کمائی، کیس جیتے کے ہارے، ایسی وکالت کی کمائی کیسی ہے؟ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو جھوٹے کیسوں پر پیسے لگاتے ہیں، جج خرید لیتے ہیں، وکیل خرید لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرسکون ہو گئے، جھوٹے کاغذات بنوا لیے، جھوٹی گواہیاں دلوا دی، اس سے معاملات نہیں حل ہوتے۔ تو یہ بڑی سخت وعید ہے، کبھی بھی ہمیں جھوٹے آدمی کا حت الوسع اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بالکل اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن جیسے ہی علم ہو جائے ہمیں جھوٹے آدمی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ باب اذا خاصم فجر، یہ باب ہے کہ جب منافق آدمی جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا بشر بن خالد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن جعفر نے شعبہ سے، وہ سلیمان سے، وہ عبداللہ بن مرہ سے، وہ مسروق سے، وہ عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہما، وہ اللہ کے نبی سے۔ آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا، جس میں 4 چیزیں ہوں وہ منافق ہوتا ہے۔
او کانت فیہ خصلۃ من اربع، یا ان چاروں میں سے ایک خصلت بھی ہو نا، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، حتی یداہا، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو کرتے ہوئے ہی جھوٹ کا ارادہ کر لے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کا دل میں رکھے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جس وقت وعدہ کرے تو خیانت کر جائے، دھوکہ کر جائے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جس وقت جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عقیدے کا نفاق، اوپر سے اللہ کو مانتا ہے، دل سے مانتا ہی نہیں، اوپر سے اللہ کے رسول کو مانتا ہے، دل سے مانتا ہی نہیں، اوپر سے قرآن کو مانتا ہے، دل سے نہیں مانتا، یہ کفر ہے، ایسا منافق کافر ہوتا ہے۔ لیکن دل کے نفاق کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ دل کے معاملات انہ علیم بذات الصدور، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم آج کے دور میں کسی کو عقیدے کا منافق نہیں کہہ سکتے، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ آپ پر وحی آتی تھی، آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چلتا تھا کہ یہ منافق ہے، دلوں کے راز آپ بھی نہیں جانتے تھے۔ آپ دیکھ لیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بدری صحابی، عظیم بدری صحابی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہوا ان کو، اس عظیم بدری صحابی حاطب بن ابی بلتا، ان کو منافق کہہ دیا، یہ منافق ہے، حالانکہ وہ منافق نہیں تھے۔ کیوں؟ ان سے ایک ایسا عمل صادر ہوا تھا جس کی بنا پر ان کو منافق کہہ دیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر غیب جانتے ہوتے، دلوں کے راز جانتے ہوتے، تو پھر ان کو منافق تو نہ کہتے۔ یہاں پر ہمارے جھوٹے اور بے دین قسم کے جو پیر ہیں نا، ان کے کتے بلے بھی غیب جانتے ہیں، دلوں کی باتیں جانتے ہیں۔ تو بہرحال عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ عظیم اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ چل سکا اور غصے میں کہہ دیا کہ یہ منافق ہے، حالانکہ وہ منافق نہیں تھے۔ تو صحابی کو بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ منافق ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی جس کے بارے میں کہیں یا اللہ تعالیٰ کہے، اللہ کے نبی کیسے کہیں گے؟ وحی آنے پر، گویا کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو پتہ چلتا ہے۔ آج کے دور میں ہم کسی کو عقیدے کا منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عقیدے کا جو منافق ہوتا ہے یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے۔ آج کے دور میں جو نفاق ہے وہ عملی نفاق ہے۔ عملی نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ منافقوں والے عمل کرتا ہے۔ اگر اس میں ایک عادت ہو منافقوں والی، ہم کہیں گے اس بندے میں منافقوں والی ایک عادت ہے، اور اگر اس میں 4 عادتیں پائی جائیں تو ہم کہیں گے یہ اپنے اعمال میں پکا منافق ہے، عملی منافق، عقیدے کا منافق نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولنے کا سوچے، وعدہ کرے تو خلافی کرے، عہد کرے کسی سے تو اس میں خیانت کر جائے، اور جب کسی سے جھگڑتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ ان 4 چیزوں کو سمجھ لیں، لوگ اس کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اس میں وہ شخص مراد ہے کہ جس کی عادت بن چکی ہے جب بھی بات کرنی ہے تو جھوٹ کرنی ہے، جھوٹ اس کی عادت ہے۔ اور دوسرا کہ بغیر کسی دباؤ اور پریشر کے بھی جب وہ بات کرتا ہے تو معمولی سی بات بھی ہو تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے، وہ بندہ مراد ہے۔ عادت ہے اور اس پر کسی قسم کا خوف اور خطرہ بھی نہیں ہے، پھر بھی جھوٹ کا عادی ہے۔ البتہ وہ شخص جس کی یہ عادت نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ایسا دباؤ آیا، وہ اتنا گھبرا گیا، اس کو یوں لگا کہ اگر یہاں پر میں نے ایسے نہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بے بس ہو گیا بندہ، اور دل میں ملامت بھی ہے، اپنے آپ کو غلط بھی کہہ رہا ہے، منہ سے کچھ غلط نکل گیا، کیا اس نے گناہ ہے، کبیرہ گناہ کیا، لیکن اس سے اس بندے کو منافق نہیں کہا جائے گا۔ منافق کہنے کے لیے عادت کا ہونا ضروری ہے، اور دل کے اندر ہر وقت اس کے بغیر کسی معاملے کے دباؤ اور پریشر کے بھی یہی ہو کہ میں نے دیکھنا اس کو میں دھوکہ کیسے دیتا، دیکھنا میں اس کو گھماتا کیسے، یہ بندہ مراد ہے۔
جب بھی فون کرو کہاں ہو بھائی، میں کراچی بیٹھا ہوں اور گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے، کاروبار کے اندر اور ان معاملات کے اندر جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ البتہ اس سے وہ بندہ مراد نہیں ہے کہ جو کسی سخت دباؤ اور پریشر میں آ گیا تو وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، وہ اس میں مراد نہیں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسی وقت اس کے دل میں ہوتا ہے میں نے کون سا پورا کرنا ہے، یہ وہ بندہ مراد ہے۔ ایک بندے نے وعدہ کیا، دل سے کیا، وہ پوری کوشش کرتا ہے، عین جب وقت آتا ہے تو اس کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کے وہ چیز بس میں نہیں رہتی، بے بس ہو جاتا ہے وہ بندہ، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہاں پر وہ شخص مراد ہے جب وعدہ کرتا ہے تو دل میں ہوتا ہے میں تو اس کو گولی کرا رہا ہوں، میں تو اس کو صرف ڈاج دے رہا ہوں، صرف وقت ٹپا رہا ہوں میں، یہ وہ بندہ مراد ہے۔ بے بس ہو جانے والا، بے اختیار ہو جانے والا بندہ وہ یہاں پر مراد نہیں۔ تیسری چیز ہے کہ جس وقت وہ عہد کرے تو اس میں غدر کر جائے، بعض روایت میں امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر جائے، اس سے بھی وہی شخص مراد ہے کہ امانت کوئی رکھوائے تو وہ کہے بس یہ میرا ہی مال ہے، لیکن اگر امانت رکھوائی اور بے اختیار ہو کر اس سے ایسا کچھ ہو گیا جس پر وہ شرمندہ ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور اس کی عادت بھی نہیں ہے ایسا کرنا، وہ بندہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ چوتھی چیز کہ جب جھگڑتا ہے تو گالی دیتا ہے، اس سے بھی وہ بندہ مراد ہے جس کی زبان پہ بات پہ گالی ہے، تھوڑی سی بات ہوئی ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں۔ البتہ اگر کسی بندے نے کسی سے جھگڑا ہوا، فریق مخالف اس کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو وہی گالی دے دیتا ہے، وہی گالی وہ اس کو لوٹا دیتا ہے، تو یہ منافق نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اس نے حدیث کے مطابق ایک جواز تھا، اس کو اس نے اختیار کر دیا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے، اگر تم بدلہ لینا چاہتے تو اتنا ہی بدلہ لے لو، وہی گالی اس کو دے دو۔ کوئی آپ کو کہتا ہے تو ایسے، آپ اس کو کہہ سکتے ہو تو ایسے، برابر پہ بس، یہ اور چیز ہوتی ہے۔ یا غصہ اتنا آ گیا شدید کہ اس کے منہ سے کوئی ایسا نکل گیا کلمہ، عادت نہیں ہے اس کی زبان اور منہ سے کبھی ایسے کلمات نکلتے نہیں ہیں، وہ بندہ یہاں سے مراد نہیں۔ یہاں سے وہ بندہ مراد ہے جس کا تقیہ کلام گالی بن چکی ہوئی ہے، تھوڑی تھوڑی بات ہے، شرم اور حیا کے پردے پھاڑتا ہوا جو ہے نا وہ آگے نکل جاتا ہے، زبان کو کینچی کی طرح چلاتے ہوئے چیر اور کاٹ کے آگے نکل جاتا ہے، وہ بندہ مراد ہے یہاں پر۔ منافق کی علامت اس کے اندر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامتیں بیان کی۔ تو بھائیو، میں اور آپ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم جھگڑالو تو نہیں ہیں، ہم حل ہوتے مسئلوں کو بھی الجھانے والے تو نہیں ہیں، یا یہ جو 4 خصلتیں بیان ہوئی ہیں، یا پیچھے والی حدیث میں جو تھا کہ پتہ ہے کہ حق پر نہیں ہے، صرف باطل کا ساتھ دے رہا کہ چلو میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا قوم کا ہے، میرا علاقے کا ہے، ان بنیادوں پر کسی کا باطل کا ساتھ دینا یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے محفوظ رکھے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2457، 58 اور 59۔